ڈر کے جیوں رکھوں کیوں بلد میں منہ اپنا جنگوں میں بہایا ہے میں نے بھی لہو اپنا اس دیش کی مٹی پہ اس دیش کی مٹی پہ میرا بھی ہے احسان میں بھارت کا مسلمان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، خطابت سلسلہ نمبر 5 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا عنوان بڑا حساس اور اہم ہے، وہ ہے ہندوستان کی آزادی میں علماء کرام کی قربانیاں۔ شاعر نے کہا، واقف تو ہے اس راز سے یہ دار و رسن بھی، واقف تو ہے اس راز سے یہ دار و رسن بھی، ہر دور میں تکمیل وفا ہم سے ہوئی ہے۔ دوسرے شاعر نے کہا، اے شہیدان وطن بے مثل معمار وطن، تم نے اونچا کر دیا خون دے کے معیار وطن، لو وطن کے ذرے ذرے سے مبارک بادیاں، اے فدایان وطن تم ہو وفادار وطن۔ سامعین کرام، ہندوستان کی روشن تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی ہندوستان کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے علماء کرام اور مسلم عوام نے ہی پیش قدمی کی، اور جب بھی ہندوستان کی سالمیت کو خطرہ لاحق ہوا تو علماء کرام آگے بڑھ کر اس کے محافظ اور پاسبان بن گئے۔ مادر وطن ہندوستان کا ذرہ ذرہ جانتا ہے کہ وطن عزیز ایک طویل عرصہ تک انگریزی سامراج کے چنگل میں گرفتار رہا۔ باشندگان ہند پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، ہندوستانیوں کو غلام بنا لیا گیا، ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینوں سے بھی ارزاں سمجھا گیا۔ اس وقت انگریزوں کے خلاف صدائے جہاد بلند کرنے والے، انگریزی سامراجی طاقت سے نبرد آزما ہونے والے مسلم عوام اور مسند درس و تدریس پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کا درس دینے والے علماء کرام، خانقاہوں میں بیٹھ کر اپنے خون جگر سے شمع اسلام کو روشن کرنے والے مشائخ اعظام اپنے مدرسوں اور خانقاہوں کو چھوڑ کر میدان میں آ گئے اور فرنگیوں کے خلاف ایک محاذ بنا کر مشہور فتویٰ دیا اور عالم بغاوت بلند کرتے ہوئے انگریزوں کی نیندیں حرام کر دی۔ علماء کرام وطن عزیز کی آزادی کے لیے اور منزل مقصود کی تلاش میں کبھی عرب و ترکی کی راہوں کو ناپتے تو کبھی روس و افغان کی بادیہ پیمائی کرتے، کبھی مالٹا کی کوٹھریوں میں قیام کرتے، کبھی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر نغمہ آزادی سناتے، کبھی پھانسی کے پھندوں کو چوم کر منزل کا نشان پوچھتے۔ غرض یہ کہ وطن عزیز کے دیوانے علماء کرام نے ہر راہ سے حریت و آزادی تک پہنچنے کی کوشش کی اور پہنچ کر ہی دم لیا۔ تاریخ ہند ہم سے کہتی ہے، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے محفل تک، بے تابی ان کی عام ہوئی صحراؤں سے لے کر ساحل تک، ہاں سنگے گراں پر لکھتے تھے وہ اپنے دل ناداں کا حال، شاید کہ تلاش مقتل میں وہی پہنچے پتھر قاتل تک۔ ناظرین کرام، اگر ہندوستان کی آزادی میں علماء حصہ نہ لیتے تو یہ ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا۔ اگر یہ سراخیل آزادی نہ ہوتے تو تحریک آزادی نہ چلتی، تحریک بالا کوٹ نہ چلتی، تحریک ریشمی رومال، تحریک خلافت نہ چلتی، ہندوستان چھوڑو تحریک نہ چلتی، مقدم وہابیان نہ چلتا، امبالہ سازش کیس نہ بنتا۔ الغرض علماء کرام ہی نے اپنے خون جگر سے عروس آزادی کی حنا بندی کی ہے اور اپنے مقدس لہو سے شجر آزادی کو سینچا اور پروان چڑھایا ہے۔ چنانچہ سن 1857 کی آزادی میں 2 محاذ بنائے گئے، ایک محاذ امبالہ پر جس کی قیادت مولانا جعفر تھانسری رحمت اللہ علیہ کے پاس تھی،
دوسرا محاذ شاملی پر جس کی قیادت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے پاس تھی. اس جنگ میں بڑے بڑے علماء و صلحاء شہید و زخمی ہوئے. اسی جنگ میں حافظ ضامن شہید ہوئے. اس 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں 2 لاکھ مسلمان شہید و زخمی ہوئے تھے. 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جن میں 51,000 علماء کرام شامل تھے. صرف دہلی میں 500 علماء کرام کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکایا گیا. سن 1861 میں 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے جلائے گئے. بدبخت انگریزوں نے قرآن کریم کے نسخے جلا دیے. یاد رکھیے اچھی طرح، 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے بدبخت انگریزوں نے جلائے. انگریز مورخ مسٹر ایڈورڈ ٹامسن اپنی ڈائری میں لکھتا ہے 1864 سے 1867 تک انگریزوں نے علماء کرام کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا، اور ان 3 سالوں میں انگریزوں نے 14,000 علماء کرام کو تخت دار پر لٹکایا. گویا پوری دہلی کو مقتل میں تبدیل کر دیا گیا تھا. بقول مرزا غالب، چوک جس کو کہیں وہ مقتل ہے، گھر نمونہ بنا ہے زندہ کا، شہر دلی کا ذرہ ذرہ خاک، تشنہ خون ہے ہر مسلمان کا. مسٹر ٹامسن لکھتا ہے کہ علماء کے جسموں کو تانبے سے داغا گیا. ٹامسن لکھتا ہے کہ لاہور کی شاہی مسجد جس کے صحن میں انگریزوں نے پھانسی کا پھندا بنایا تھا، اس میں ایک دن میں 80 علماء کرام کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جاتا تھا اور انہیں پھانسی دی جاتی تھی. سامعین، تاریخ گواہ ہے کہ آزادی کے ستاروں میں نواب سراج الدولہ، ٹیپو سلطان شہید علیہ الرحمہ، شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ، شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، مولانا حفظ الرحمان سوہاروی، حافظ ضامن شہید مولانا محمد علی جوہر، امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حسرت موہانی، مولانا عبید اللہ سندھی جیسے بڑے بڑے علماء کرام نے اپنے خون جگر وطن عزیز کو انگریزوں سے دے کر وطن عزیز کو انگریزوں سے آزاد کرایا. شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے خلافت کانفرنس میں ایسے وقت میں شرکت کی کہ ان کو انگریز نے گولی مار دینے کا آرڈر نافذ کر دیا تھا. لوگوں کا خیال تھا کہ حسین احمد مدنی نہیں آ سکتے، مگر لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی اس وقت رہ گئی جس وقت کے جب مرد مجاہد کفن بردوش ہو کر اسٹیج پر آیا اور جلسہ کی صدارت فرمائی. اس کانفرنس میں انگریزوں کو بلبل اور گولیوں کو گل سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں ہے. راوی کہتا ہے کہ جب حضرت نے شعر پڑھا تو لوگ جوش میں آ کر آدھے گھنٹے تک نعرے تکبیر بلند کرتے رہے، ہندوستان زندہ باد کے نعرے بلند کرتے رہے. اور اسی موقع پر مولانا علیہ الرحمہ نے علماء کی قربانیوں اور اپنے ایک فتویٰ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے انگریزوں کو مخاطب کر کے فرمایا، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں. فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کر بھی گائے ہوئے ہیں. وہ شجر آزادی کے خون دے کے سینچا تو پھل اس کے پکنے کو آئے ہوئے ہیں. لیکن کتنی بربادی مقدر میں تھی آبادی کے بعد، کیا بتائیں ہم پہ کیا گزری ہے آزادی کے بعد. سامعین کرام، ملک کی تاریخ آزادی صرف سننے سنانے کی نہیں بلکہ اس میں بے شمار قربانیاں ہیں. اس دھرتی پر رونق مسلمانوں کے خون سے آئی ہے. یہاں کی زیب و زینت علماء کی قربانیوں کی رہن منت ہے. یاد کرو مولانا حضرت موہانی علیہ الرحمہ کی قربانیوں کو،
کہ جیل میں بے پناہ مشقتوں کے ساتھ رہے، جیل میں چکی پیستے اور کہتے جاتے ہے مشق سخن جاری، اور چکی کی مشقت بھی یک طرفہ تماشا ہے، حسرت کی طبیعت بھی۔ مولانا جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ نے اس وطن عزیز کی خاطر تمام مشقتوں کو جھیل لیا، اور جیل میں ملاقات کے لیے آئے ہوئے بیوی بچوں کو روتا ہوا دیکھ کر کہہ دیا کہ بیٹا غم نہ کرنا، اگر زندگی باقی رہی تو پھر ملیں گے، ورنہ حوض کوثر پر ملاقات ہوگی۔ جیل میں چٹھی پہنچی کہ مولانا جعفر تھانیسری کی دختر نیک اختر کا نکاح ہے، تو فرمایا کہ یہ زندہ باپ کی یتیم بیٹی کا نکاح ہے۔ شیخ الہند علیہ الرحمہ کی وصال کے بعد جب انہیں نہلانے کے لیے لایا گیا تو کمر پر گوشت نہ دیکھ کر لوگ حیران ہو گئے۔ شیخ الاسلام مدنی علیہ الرحمہ سے پوچھا گیا تو ان کی آنکھوں میں سیل اشک روا ہو گئے، اور فرمایا کہ جیل میں انگریزوں نے میرے استاد محترم کو گرم لوہے سے کمر پر داغے اور داغتے تھے، جس کی بنا پر گوشت ختم ہو گیا۔ بہادر شاہ ظفر علیہ الرحمہ کے 4 بیٹوں مرزا مغل و خضر اور عبداللہ و اکبر کے سر کو تن سے جدا کر کے ایک تشت میں جما کر ان کے سامنے بہادر شاہ ظفر کے سامنے لایا گیا، تو بہادر شاہ ظفر نے دیکھ کر کہا الحمدللہ، تیمور کی اولاد ایسے ہی سرخ رو ہوتی ہے، اور وطن میں دفن نہ ہونے کی حسرت میں یہ کہہ دیا کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوہ یار میں۔ اشفاق اللہ خان علیہ الرحمہ کو جب انگریز نے پھانسی پر لٹکاتے ہوئے آخری خواہش پوچھی تو اشفاق اللہ خان نے کہہ دیا کچھ آرزو نہیں ہے، اگر آرزو ہے تو یہ ہے، کچھ آرزو نہیں ہے، اگر آرزو ہے تو یہ ہے، لا کر ذرا سی رکھ دو خاک وطن کفن میں۔ الغاز خلاصہ یہ ہے کہ اگر جنگ آزادی میں علماء کرام حصہ نہ لیتے تو یہ ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا۔ ان مقدس اور پاکیزہ ہستیوں نے ایسی بے مثال و لازوال قربانیاں دی ہیں جن کی نظیر پیش کرنے سے تاریخ انسانی عاجز و قاصر اور عقل انسانی حیران و ششدر ہے۔ اور آج ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے اسلاف نے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اپنے تن من دھن سب قربان کیا، اور وفاداری کا بھرپور اور جانثاری کا بھرپور ثبوت پیش فرمایا، اور ایسے حسین ثبوت پیش کیے کہ سچ کہا کسی نے دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبو و وفا آئے گی۔ دوستو، یہ تھی ہمارے علماء کرام کی قربانیاں جن کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ آپ کو ہمارا یہ بیان کیسا لگا، ویڈیو کیسی لگی، کمنٹ باکس میں آپ اپنی مفید رائے پیش کر کے شکریہ کا موقع دیجئے، اور اگلی ویڈیو جو آنے والی ہے اس کو ضرور دیکھیے۔ اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر بھی کیجئے۔ پہلی مرتبہ جڑ رہے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔